يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear viewers, الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے آج ایک بار پھر مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مبارک ترین مہینے میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ بات کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. الحمدللہ یہ وہ پرمسرت مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ، یہ وہ برکتوں والا مہینہ، یہ وہ مغفرتوں والا مہینہ کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر الحمدللہ. رمضان کا کریم الحمدللہ آج یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں نصیب فرمایا کہ آج ہم اس میں سانس لے رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، الحمدللہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا انتہائی شکر دل سے ادا کریں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قابل جانا کہ اس مہینے میں تو نے ایک بار پھر مجھے روزے کا موقع دیا، تو نے مجھے ایک بار پھر عبادت کا موقع دیا. یہ مہینہ جتنی بھی مبارکباد دی جائے کم ہے. آپ کسی کو رمضان کریم بولیں، رمضان مبارک بولیں، آپ جس طرح سے بھی اس کی مبارک آپ کریں کہ اپنے مسلمان بھائی کو بہن کو آپ یقین مانیں دل مسرت سے بھرتا ہے. اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج اس پاک مہینے میں الحمدللہ ہم لوگ اس پاک مہینے میں ہم لوگ جو ہے سانس لے رہے ہیں. اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ آپ سب پہ جو ہے نا وہ خیر و برکت کا مہینہ بن کے آئے، خوشیوں کا، سلامتی کا، عافیت کا، صحتیابی کا، ایمان کا، نیک اعمال کا، اللہ کی رضا کا، ہر طرح کی خیر انشاءاللہ آپ کے تمام پیاروں کی زندگی میں اللہ لے کے آئے. اللہ تمام انسانیت کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، اور خصوصاً اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق کے اس رمضان کے اندر خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو جو ہے نا انشاءاللہ اس کی بابرکت ساتیں نصیب عطا فرمائے، اس کی برکت نصیب عطا فرمائے. ہاں، ہمارے رمضان کے بارے میں جیسے ہمارے رسول اللہ نے کہا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں اس کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ بخش دیتے ہیں، اللہ سارے کے سارے پچھلے بخش دیتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا مشرہ بنایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پہ نازل ہوتی ہیں. اللہ نے اس کا دوسرا عشرہ جو ہے اللہ تعالی رب العزت نے وہ مغفرت والا عشرہ بنایا کہ انسان سے جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ انسان سے ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے اندر آخری عشرہ آگ سے اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. امیجن کیجئے کہ اللہ رب العزت نے، حالانکہ یہ رمضان سارا کا سارا ہی برکت والا ہے، یہ رمضان سارا کا سارا ہی خیر والا ہے، آپ دیکھیں، لیکن اس کی ہر ساتھ میں اللہ نے آپ کو مختلف انعام و اکرام سے نوازا. الحمدللہ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس رمضان کے مہینے تک پہنچے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے چلیں گے کہ اللہ ہمیں اس کی ایسی توفیق نصیب عطا فرما کہ ہم اس کا وہ ایماناً و احتساباً والی حدیث کے جو ہے نا قاعدے پہ پورے اتر سکیں، ترازو پہ پورے اتر سکیں. میرے رسول اللہ نے اور آپ کے رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ دیکھو تمہارے گناہ پچھلے بخش دیے جائیں گے اگر تم نے اس کے مہینے کے
کہ روزوں کو ایمان اور احتساب کے دل سے رکھا۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کئی لرزشیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اس کی نیک ساعتیں، اس کی بابرکت ساعتیں ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی۔ ہمیں ندامت کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوں، اور اللہ کے سامنے بولیں کہ اللہ ہم تیرے وہ کمزور اور گناہگار بندے ایک بار پھر تیرے سامنے اپنی محتاجی کا کشکول پکڑ کے تیرے دروازے پہ پھر آ گئے۔ یا اللہ ہم سارا سال گناہ جمع کر کے، سارے سال جو ہے ایسی چیزیں کر کے جس سے خدا نہ خواستہ اللہ ناخوش ہوتے ہوں، وہ آج پھر وہی تیرے بندے پھر اپنی محتاجی کا کشکول پکڑ کے پھر تیرے در پہ آ گئے۔ یا اللہ تو خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو جب تیرے در کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب وہ روزے کی حالت میں تیرے دروازے پہ آتے ہیں، جب وہ روزے کی حالت میں آ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنے روزے داروں کا اکرام کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کو کہتا ہے، اللہ تو نے کہا تھا کہ الصوم لی وانا عجزی، کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے میرے بندے کا، اور نمازوں کے اندر چیزوں کے اندر احتمال ہے کہ انسان کہیں ریاکاری ہو جائے، غلطی ہو جائے، لیکن روزہ جیسا بھی بھوکا سوکھا انسان ہوتا ہے اپنے رب کے لیے بیٹھ کے اللہ کہ میرے اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت آپ سے یہ سوال، اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا عجزی، اور اس کا جزا بھی میں دوں گا۔ ایک اور مقام پہ بولا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجری، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ پتہ نہیں کس طرح سے اللہ اس کا اجر نصیب عطا فرماتے ہیں۔ اس کو خوشی سے، اس کو پورے دل کے ساتھ، تمکین کے ساتھ کہ اللہ میں پھر ایک بار تیرے حکم کے ساتھ اس ماہ رمضان میں داخل ہو گیا۔ اے اللہ تیرے نبی کی حدیث حق ہے، تیرے نبی کی حدیث حق ہے کہ من صاما، کہ جو بھی اس کے روزے رکھے گا اور جو بھی اس کی پوری ایمانداری اور نیک نیت اور سنسیرٹی سے روزے رکھے گا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تو میرے بھی اس مہینے میں گناہ معاف کر دینا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ یہ مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ رحمت کا مہینہ جاری ہے، اللہ رحمت کا عشرہ جاری ہے، اللہ اس کی رحمت کے عشرے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ آگے مغفرتوں کا مہینہ عشرہ آنے والا ہے، اللہ رب العزت اس عشرے میں بھی ہمیں ایسا نصیب عطا فرمانا کہ جو کوتاہیاں غلطیاں ہم کر چکے اللہ اس کو ہمیں معاف کر دینا۔ اور اللہ یقیناً جو اس کا آخری عشرہ ہے جو آگ سے نجات کا ہے، اللہ ہم تیری سزائیں نہیں اللہ برداشت کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے اپنی گناہوں سے اپنی زندگیوں کو بھر لیا، اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کو اللہ ہر طرف سے جو ہے نا ایک قید کی شکل میں ڈال دیا اللہ، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ۔ لا رب لنا سواک، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب ہی نہیں ہے جس کو ہم پکار سکیں۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے جس کو ہم رجوع کر سکیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا ہے، ربنا اللہ، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی رب ہے ہی نہیں جس کو میں پکار سکوں، اور اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی مالک اور ہے ہی نہیں جس کے سوا میں کسی اور کو رجوع کر سکوں۔ تو اللہ ایک بار پھر ہم تیرے در پہ اللہ حاضر ہو گئے ہیں اللہ ایک بار پھر ہم اپنے گناہگاری اور سیاہکاری کی اللہ بوریاں بھر کے پھر تیرے در پہ آ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ تو بخشنے والا ہے اللہ اس یقین کے ساتھ کہ اس روزے کے مہینے میں تو معاف کرنے والا ہے اللہ۔ تو ویسی بھی رحمت رحمان اور رحیم ہے، تیرا دریا اور سمندروں جیسی اللہ جو آپ کی اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ ویسے بھی ہیں، لیکن اس مہینے میں بالخصوص تو اپنے بندوں پہ رحمت فرماتا ہے۔ یقیناً وہ دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی شب اللہ رب العزت جنتوں کو دوبارہ سے آراستہ فرماتے ہیں، اور اللہ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جنت کا دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا، اور اللہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کا ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد ایک منادی، آسمان پہ منادی، ایک آواز دینے والا کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے آ جا، آگے بڑھ جا، آگے آ جا، آگے بڑھ جا، نیکی کے طلبگار آگے بڑھ جا۔ اس روزے کے مہینے میں آسمانوں پہ منادی دینے والا وَيَا باغ الشر، اور اے برائی کے چاہنے والے بس اب تھم جا، رک جا، اپنے آپ اپنی رائے اپنی سمت کو تبدیل کر لے، خیر اور بھلائی کی طرف آ جا۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے آپ کے اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ نے ایک ایسا موقع فراہم نصیب عطا فرمایا، اللہ نے ایک ایسا نظام ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکیں، ہم ایک بار پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکیں۔
ہم اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنی سورۃ البقرہ میں احکام رمضان کے اندر یہ آیت رکھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے یا رسول اللہ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو بتاؤ کہ میں ان کے انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الدان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب وہ پکارے۔ تو دیکھیں اللہ نے روزے کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی، اللہ رب العزت نے روزے کے ساتھ ہمارے زندگیوں کے اندر اس چیز کو باندھا کہ تاکہ ہم اپنے اللہ کو پکار سکیں، ہم اللہ کو اپنے ذکر اور اذکار میں یاد کر سکیں، ہم اپنے اللہ کی اطاعت کو دوبارہ سے اپنے بدنوں پہ لازم کر سکیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر و کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی جو ہے نا پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریفیں بیان کریں، ذکر و اذکار کی مجالس لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے لیے جڑیں، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوں، تاکہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو اپنے اندر سمو سکیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرما دیا، یہ پاک مہینہ ایک بار پھر، اس پہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ برکتوں والے مہینے میں ایک اور انعام جو میں اللہ نے نصیب عطا فرمایا، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ پابرکت مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے یہ کم و بیش 23 سال کے اندر تک عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نازل ہوئی۔ کچھ اس کا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا جس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، کچھ احکام مدینہ منورہ میں نازل جس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے کے ساتھ اس نزول کتاب کو جوڑا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پورے یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نے تمہیں کتاب اللہ عطا فرمائی، میں نے تمہیں اپنی کتاب نصیب عطا فرمائی، اپنے احکام تمہیں نصیب عطا فرمائے، اس کے ذریعے میں میرا تم سے کلام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کے ساتھ مخاطب ہو سکو، تم اللہ کی بات کو سن سکو، اللہ کے احکام کو سن سکو۔ یہ اس کتاب کے حوالے سے بھی اللہ نے اس کو جوڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ایک رات کا بولا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس کو ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی اسی رمضان کے مہینے کو اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کو کمپیکٹ کر کے بتایا کہ ایک رات کے اندر نازل فرمایا۔ اب بھی دیکھیے کہ خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے ساتھ ہم اپنے نفس کے ساتھ، انسان اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں جو انسان کے لیے ضروری بنا دی ہیں، رہنے کے لیے، جینے کے لیے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اللہ نے انسان کے سب تمام روٹین ہماری چینج ہو جاتی ہے اور ہم اپنے نفس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ جانا سکھانے کی تربیت فرماتے ہیں۔ ہم اس لیے کہ ہم اپنے نفس کی بات ماننے والے لوگ ہیں، ہم نفس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہم نفس کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا بولوں گا، پھر کسی اور کا بولوں گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے سے ہماری تربیت نصیب عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی نفسانی خواہشات کی پریکٹسز سے باہر نکلو، تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھو، تھوڑا سا اس چیز کو ٹٹول کے دیکھو کہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کیا انعام و اکرام رکھے ہیں۔ تو پھر تمہیں زندگی میں جب اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی کتاب بھی اسی مہینے میں نازل کی ہے تاکہ جو احکام تمہاری زندگی میں آئیں گے وہ اس کو اسی طرح سے اپنے عمل میں لے کے آنا۔ جس چیز پہ اللہ تمہیں کرنے کا حکم دے اس کو خوشی کر کے پوری نیت سے کر کے کوشش کرنا، اور جس چیز کا اللہ منع کریں اس چیز سے رک جانا۔ یہی اللہ رسول کا حکم اللہ نے ہمیں نصیب عطا فرمایا۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں آگے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کتاب میں نے تمہیں نازل فرمائی افلا تدبرون، کیا تم اس پہ سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ اور تمام مسائل تمہارے اس کتاب کے اندر ہیں، تمام مسائل کے حل اس کتاب کے اندر ہیں، تمہاری زندگی کی جو ایک آگے سفر ہے وہ سب اس کتاب کے اندر ہے۔ آج اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع اس رمضان مہینے کے مبارک مہینے میں اللہ نصیب عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو بھی سیکھیں۔ قرآن کو اس لیے یقیناً سیکھیں، قرآن کو بھی نہیں، قرآن ہی کو سیکھیں تاکہ ہماری زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ وہاں ایک طرف جہاں پر ہم اپنے نفس کی تربیت کر رہے ہوں، وہاں پہ ہماری نگاہ اللہ کے احکام پر بھی ہو کہ میرا اللہ مجھے کیا حکم صادر فرماتے ہیں، میرے اللہ میری سے کیسی زندگی چاہتے ہیں۔ اور اب یقین مانیں ہم سب کی زندگیاں کہیں نہ کہیں بھٹکے ہوئے ضرور ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا وقال الرسول، اور اس دن اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ بولیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا تھا، کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا تھا۔ دوستو بھائیو،
بہنوں بزرگوں، الحمدللہ آج یہ خوبصورت ساتھ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں نصیب عطا فرمائی ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے اس کی قدر کریں اور انشاءاللہ دیکھیں جتنا وقت میسر ہو، جتنا وقت میسر ہو اس کے اندر، تسبیحات کے اندر، اللہ کی وہ کاموں کے اندر جسے اللہ کی رضا اور خوشی ہوتی ہو، تو دیکھیں انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے، ہماری حد الامکان کوشش ہوگی، یقیناً انعام اور اکرام اللہ کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر دعائیں کیسے قبول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے وہ مخصوص وہ خاص ملائک جو اللہ کے حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہ خاص تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ان خاص فرشتوں کو جو یہ خاص ذکر کرتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ ذکر کو روک دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین بولو۔ اتنا بڑا اکرام اللہ اپنے روزے دار کو نصیب عطا فرماتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ کے حول العرش، عرش کے ارد گرد کے وہ فرشتے جو کہ خاص اور مخصوص فرشتے ہیں اور جن کا کام فقط ایک خاص تسبیح ہے، اور یہ وہی تسبیح ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کلمتان، دو کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت ہی رحمان کی بہت ہی مقبول اور اس کو پسند، اور ان دو کلمات کو میزان پہ بھاری، یعنی ترازو پہ بھاری، زبان پہ ہلکے، اور رحمان کو بہت پسند۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ورد ہے جو وہ خاص ملائک جو اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ان فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ اس تسبیح کو روک دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین بولو۔ آپ امیجن کریں کہ جس وقت آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے عرش کے خاص فرشتے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ کثرت سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ، آل اولاد، بچے، ہر کسی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے جتنی دعا انشاءاللہ آپ مانگیں گے، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا بڑا اجر نصیب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اِثار کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا شکر کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی نیکی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے جہاں معافی مانگنے کا مہینہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو بھی معاف کر دیں، وہاں پہ تمام انسانوں کو معاف کر دیں جن سے آپ آج تک آپ خفا ہیں، جن سے آپ کے دل کیونکہ آج ہم بڑے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہے ہیں، ہم بڑے رب کے سامنے گڑ گڑانے جا رہے ہیں، ہم بڑے رب کے سامنے اپنی دعائی پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے جو غلطی ہم سے ہو گئی۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کے اندر اور انسانوں کی جو ہے نا بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں کسی اور کی دشمنی پلپ رہی ہے، کسی اور انسان کی نفرت پلپ رہی ہے، تو میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا؟ اگر میں واقعی سنسیئر ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اپنے گناہوں پہ، تو یقین مانیے مجھے اپنے ان تمام لوگوں کو جن سے میرا دل یقیناً اگر کسی بات پہ خفا بھی ہے تو میں ان سب کو معاف کر دوں، میں ان سب کو بولوں کہ الحمدللہ اے اللہ، جس طرح تو تیری پاک بابرکت ذات ہے، جیسے تو سب کو معاف کرنے والا ہے، اور میں خود بھی تیرے سے معافی مانگنے آیا ہوں، جیسے کہ اللہ کے رسول کی خوبصورت دعا، آپ کہتے ہیں کہ اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ تو بے شک عفو بھی ہے اور کریم، کرم کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند بھی کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعفو عنی، تو بس تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اپنے لیے بھی معافی مانگیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس معافی سے پہلے آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں جن سے آپ کا دل خفا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بات سے کوئی اور انسان خفا ہے، کسی کا دل دکھا ہوا ہے، تو آپ اس انسان کے پاس واپس چلے جائیں اور آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اس انسان سے بھی معافی مانگ لیں، اپنے دلوں کو کدورتوں سے پاک کر دیں، اپنے دل کو جو ہے نا اس چیز سے پاک کر دیں کہ میں جو ہے نا میرے دل میں کسی دوسرے انسان کی نفرت ہو، اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور اس خوبصورت مہینے کے اندر انجوائے کریں، روزہ انجوائے کریں، عبادتیں انجوائے کریں۔ لوگ کہتے ہیں تراویح، ہاں ہر جگہ تراویح ہو رہی ہے، کسی جگہ نہیں بھی ہو رہی تو انشاءاللہ اپنی تراویح گھر میں کر لیں۔ اگر آپ نہیں جا پا رہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت بنائیں، جتنی رکعتیں میسر ہیں 8 12 20 جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آپ کے بچوں کو کنوینینٹلی اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی خوشی پڑھنے پہ آسانی سے کر سکیں، پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔
چھوٹی رکعتیں پڑھیں، لیکن افضل یہی ہے کہ پورا قرآن پاک ختم ہو جائے، افضل یہی ہے کہ انسان پوری رکعت کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کو دوبارہ سے ریوائیو کرے۔ لیکن اگر یہ میسر نہیں ہے تو اس کو آبسٹیکل نہ جانیں، اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ بچوں کے ساتھ، اپنے کسی بھائی بہن دوست جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کے محرم والے رشتے ہیں ان کے ساتھ ایک جماعت کریں، ایک ان میں سے نماز پڑھائے، پیچھے سب پڑھیں انشاءاللہ نماز، دیکھیں اس کی عافیت بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا وہ بنائیں جہاں تک ممکن ہو۔ اگر ہم فار ایگزامپل باہر نہیں بھی جا سکتے یا باہر چیزیں نہیں بھی کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے اس رمضان کو مستقل طور پہ قیمتی بنائیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اس کا ایک آپ کو میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ معافی کا مہینہ ہے اور اللہ سے ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر جو ہے نا سب سے پہلے ان لوگوں کو معاف کر دیں جن سے ہم خفا ہیں۔ سب سے پہلے جن لوگوں سے ہم خفا ہیں ان کو معاف کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، آج کے بعد میرا آپ کے لیے دل میں کچھ نہیں ہے، اللہ بھی آپ کو معاف کرے، ان کو معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کھلے دل سے جا کے معافی مانگ لیں کہ بھائی مجھے بھی معاف کر دو، میں بھی انسان تھا، میں غلط ہو گیا، مجھ سے بھول چوک ہو گئی، مجھے بھی معاف کر دو، اس انسان سے معافی مانگ لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انشاءاللہ جس پاک مہینے میں آپ جا رہے ہیں اس مہینے کے اندر آپ اپنی بھی لوگوں کو معاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہوئے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم بڑے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اس کے ساتھ اپنے ذکر اذکار کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھیں، انشاءاللہ جتنا ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان جو ہے یہ شہر قرآن بھی ہے، یعنی ماہ رمضان شہر قرآن بھی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر قرآن کی کثرت رکھیں، تلاوت کی بھی سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ فلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کریں، جہاں حفظ کر دیں، جہاں پہ ناظرہ پڑھیں وہاں پہ قرآن کو ضرور سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ میرے نبی کی جو نورانی اور پاک سنتوں والی زندگی تھی وہ کیسی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس کے اندر ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تسبیحات کا شوق پیدا کریں، اللہ کی بردباری، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی کبریائی بیان کریں، نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، روزے کی حالت میں انشاءاللہ جو نیکی کر سکیں انشاءاللہ کریں، ایثار کو، قربانی کو، صبر کو، شکر کو شعار بنائیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں۔ ہم سب دیکھیں ہم تب تک زندگی کے اندر ٹیسٹ میں ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، اللہ کہتا ہے انسان مستقل سٹرگل کے اندر ہے، یہ سٹرگل تبھی ختم ہوگی جب انسان اپنی آخری سانس لے گا۔ لیکن جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے پروگرام میں کہا تھا کہ اس بات پہ اللہ کے اس مہینے میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت مہینہ نصیب عطا فرما دیا۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس پچھلے سال، جو اس سے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان کی کتنی خواہش ہوگی، ان کی کتنی طلب اور لگن ہوگی کہ کاش ان کو یہ روزہ ایک اور مل جاتا، کاش وہ اس روزے کی ساعتوں سے فائدہ لے سکتے، کاش وہ اپنی زندگیوں میں رمضان کی برکتوں کو اور شامل کر سکتے۔ لیکن دیکھیں کئی لوگ اس دنیا سے اللہ کے حکم سے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تو جو چلے گئے آپ دیکھیں آج ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اللہ نے یہ مہینہ نصیب عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں تب تک یہ روزے نصیب عطا فرماتا رہے جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ دیکھیں اصل بات تو اللہ کی رضا کی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں کتنے روزے رکھ رہا ہوں، کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو کیا راضی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایسا رمضان تب تک نصیب عطا فرماتا رہے، دیر تک، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اے اللہ میں تیری رضا پہ خوش ہو جاؤں، میں تیری رضا پہ۔ ہم اکثر اللہ کی رضا پہ اللہ جب ہمارے حق میں فیصلے فرماتے ہیں ہم کئی دفعہ گلے کرتے ہیں اللہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ سے دعا ضرور کریں لیکن اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کے اندر یہ سوچیں کہ میرے اللہ کا میری ذات پہ یہ حکم ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے بھائیو انشاءاللہ ہم آگے رمضان میں ہمارے بہت سارے پروگرام ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہم بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ جو ہے ساتھ لے کے چلیں گے، دعاؤں والی سیشنز بھی ہوں گے، علمی سیشنز بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ رمضان میں ہمیں دل کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم سب بہن بھائی دوست احباب مل کے اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مہینے کو اپنی زندگیوں کے اندر ایک خوبصورت مہینہ لے کے بنائیں، اور اس کی تمام تر خوشیاں جو ہیں، برکتیں ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا
کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا آگ سے خلاصی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی رحمتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، اللہ کی مغفرتوں کو جتنا اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں اٹریکٹ کریں۔ اور دیکھیں آخری قرآن کی آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، اس کے بعد کہے کہ یہ انشاءاللہ آج کا بیان کنکلوڈ کروں گا کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے کہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، ان بندوں کو بتا دیجئے کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذاتوں پہ ظلم کیا اور وہ ہر حد کراس کر کے آگے چلے گئے اللہ کی نافرمانی میں، ان سے کیا کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ دیکھو اللہ کی نعمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، وانہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ ہی تو ہے جو غفور بھی اور رحیم ہے۔ آئیے دوستو بھائیو انشاءاللہ مل کے اپنی مغفرت کا سامان پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے کا سامان پیدا کریں، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا سامان پیدا کریں۔ اور یہ وہ وقت ہے، یہ خوبصورت ساتیں ہماری زندگیوں میں ہیں، انشاءاللہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ، آج رمضان کی پہلی دعا ہے، مختصر دعا کے بعد میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اللہم آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ میں بھی انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو اپنی دعا میں کوشش کروں گا کہ میں بھی یاد رکھوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مظہر کو اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔